یہاں کا ایک فرد بھی ایسا ہے کہ اگر اس کا معاملہ کسی یہودی کے ساتھ یا کسی مشرک کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو حق اگر یہودی کا اور غیر مسلم کا حق ہے تو پوری عدالت سارے مسلمان اجتماعی طور پر غیر مسلم کا ساتھ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمیں اجتماعی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا بنیادی سبب کیا تھا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں دین کی معلومات کا مہیا کر لینا اور کتابی دین پیش کر دینا، اس کو امت دعوت سمجھے ہوئے ہے، اس کو امت دعوت سمجھے ہوئے ہے۔ آلات اور ذرائع، اخبار اور رسائل، کتاب اور پمفلیٹ، یہ اسلام کے پیش کرنے کا خدا کی قسم دور صحابہ میں ذریعہ نہیں تھا۔ اسلام پیش کرنے کا یہ ذریعہ نہیں، جو جز بھی نہیں تھا وہ اس زمانے میں کل بن گیا، جو جز بھی نہیں تھا اسلام کے پیش کرنے کا، یہ جز بھی نہیں تھا جو کل بن گیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ قلم کی حیثیت اسلام میں اور قلم کی حیثیت دعوت اور تبلیغ میں ایک تیمم کرنے والے کی حیثیت تھی کہ جو پانی استعمال کر نہیں سکتا یا اس کے پاس پانی مہیا نہیں ہے اور باوجود کوشش کہ اس کو پانی حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ ایک وقت کی نماز تیمم سے ادا کر سکتا ہے۔ جو حیثیت طہارت میں پانی کے نہ ہوتے ہوئے تیمم کی تھی، وہ حیثیت اسلام میں اگر خود جا کر دعوت دینے کی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، تو وہ حیثیت قلم کی تھی۔ ورنہ میں صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ کسی بھی کتاب سے یا کسی بھی ذریعے سے عملی اسلام پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو اسلام عمل سے ہٹ کر قول سے پیش کیا جائے یا اسلام قلم سے پیش کیا جائے، یہ دینی معلومات ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دینی معلومات ہے۔ دینی معلومات میں کیا عرض کروں؟ دینی معلومات ایک غیر مسلم بھی پیش کر سکتا ہے، دینی معلومات ایک غیر مسلم بھی پیش کر سکتا ہے، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام کے پھیلنے کا اصل بنیادی سبب کیا تھا۔ بنیادی سبب عملی دین پیش کرنا تھا۔ اگر عملی دین مسلمان عملی دین پیش نہیں کرتا تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ دین کی محنت نہیں ہے جس پر ہدایت کا وعدہ ہے۔ یہ کہ اگر عملی دین نہیں ہے تو جہد نہیں ہے، اگر عملی دین نہیں ہے تو جہد نہیں ہے۔ اس لیے دین کی پختگی اور اسلام کا پھیلنا صرف عملی دین پیش کرنے پر تھا۔ سب سے بڑی فتح مکہ، سب سے بڑی فتح اسلام، وہ فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ کی اصلیت اور اس کی حقیقت اور اس کا اصل موقع وہ حدیبیہ ہے۔ اور حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے پریشان ہو جانا کہ میرے صحابہ سر مڈانے سے انکار کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ اور آپ پہ جا کر ام سلمہ سے یاد کرنا کہ میں کیا کروں، اللہ کا حکم یہ ہے اور یہ میری بات نہیں سن رہے، میں ان سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میری بات نہیں سن رہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ وہ نبی جو سراپا عمل اور جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کے لیے عملی نمونہ ہیں، عملی نمونہ، یہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے عملی نمونہ ہے۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں
اس بات سے کہ میرے تمام صحابہ جو میرے اشارے پر سر کٹانے والے تھے وہ سر مڈانے کو تیار نہیں. آپ ذرا خود جہاں عمل کی اتنی استعداد ہو، جہاں عمل کی اتنی استعداد ہو کہ اشارے پر سر کٹا دے، وہاں سر مڈانے کی ہمت نہیں ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں تھا، حل یہ نہیں ہے کہ آپ حکم کرتے رہیں، کریں لوگ یا نہ کریں، لوگ عمل کریں یا نہ کریں، آپ کے ذمہ تو پہنچانا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات سب توجہ سے سنیں. آج ہم سب کا حال یہ ہے، ہم فلیٹ چھاپ لو، اخبار چھاپ لو، کتاب چھاپ دو اور آخر میں لکھ دو وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ پہنچانا تھا، ہم نے پہنچا دیا. اور میں عرض کچھ اور کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عمل، ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ سر مڈانا ہے، کوئی تیار نہیں. آپ نے بار بار کہا. آپ پریشان ہو کر ام سلمہ کے پاس گئے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں، میں انہیں سر مڈانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تیار نہیں. ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے حلاق سے کہیں کہ وہ آپ کا سر مونڈے. حلاق سے کہیں آپ نے حلاق سے کہی آپ کا سر مونڈے، آپ کو اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں. آپ غور کیجیے اس بات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عمل. آپ ایک کام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں. اس کا ایک علاج تھا کہ آپ اپنے حلاق سے کہیں، جو میں سلمان نے مشورہ دیا کہ آپ حلاق سے کہیں کہ آپ کا سر مونڈے. یہ میں ایسی بنیادی مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک وقتی طور پر سر مڈانے کا عمل نبی کے عمل پیش کیے بغیر نہیں ہو رہا ہے تو سارا اسلام، جتنے عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، پورا اسلام، وہ امت جس کے ذمے عملی اسلام پیش کرنا کیا گیا تھا، اگر یہ عملی اسلام پیش نہیں کرتی تو بتلائیے کیا ان کتابوں سے اسلام چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے سر مڈایا، صحابہ نے آپ کو دیکھ کر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ایک عمل کرے اور ہم نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ لا تکلف الا نفسک وحرض بالمؤمنین، اپنے آپ کو تو آپ عمل سے مکلف کیجئے اور اپنی عملی تکلیف کے ساتھ اپنی امت کو ترغیب دیجیے. امت کو ترغیب، اس لیے تکلیف پہلے ترغیب بعد میں، تکلیف پہلے ترغیب بعد میں، یہ اصولی بات ہے. تکلیف پہلے ترغیب بعد میں. اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اپنی ذات کے اعتبار سے عملی میدان میں سب سے آگے ہوتے تھے. اگر صحابی آپ کے ساتھ شوق میں نماز کی نیت باندھ لیں نفل، تو فرماتے ہیں مجھے 2 برے خیال آئے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد، آپ کے ساتھ نماز شروع کر کے مجھے 2 برے خیال آئے. ایک خیال تو یہ آیا کہ میں نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں، اتنی لمبی نماز ان کے ساتھ پڑھنا
میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرا خیال یہ آیا کہ آپ تو کھڑو کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں بیٹھ کر پڑھوں۔ اتنی لمبی نماز آپ عملی پیش کر رہے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں مجھے دو برے خیال آئے، یا تو میں نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں یا میں بیٹھ کر پڑھ لوں۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا۔ آپ کے قریب، اس لیے کہ آپ ایسی جگہ اور ایسے علاقے میں آپ جاتے تھے جہاں خطرہ محسوس کرتے تھے، تو آپ کا ساتھ دینے والا میدان میں وہ سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا جو میدان میں آپ کے ساتھ ہو۔ مجھے کچھ عرض کرنا ہے کہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ایک مثال کہ اسلام کی فتح وہ صرف سر مڈانے میں، حالانکہ عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اس مسنون عمل کے لیے بھی آپ نے اگر عملی دین پیش نہیں کیا اور صحابہ اکرام سر مڈانے کو تیار نہیں کیا، اگر آپ غور کریں تو اسلام کی فتح وہ سر مڈانے کے ایک عملی حکم کو پیش کرنا تھا۔ دیکھو ہم سر مڈا رہے ہیں، ایک مثال اس کی اسلام کی فتح پر موقوف ہے۔ خندق میں چٹان آ گئی، خندق میں چٹان آ گئی، آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں، آپ اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹ ماری چٹان پر، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، بلکہ روایت میں ہے کہ اس طرح بہہ گئی جس طرح آلو اور ریت بکھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر تمام صحابہ کو کیسر و کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا دکھلایا۔ چٹان ٹوٹی اور خندق کے اندر آنے والی رکاوٹ دور ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس ایک عمل پر کیسر کسریٰ کے محلات کا فتح ہونا۔ میں دوسری مثال دے رہا ہوں، ادھر اسلام کی فتح، ادھر کیسر کسریٰ کے محلات اور مدائن شہر کے فتح ہونے کی خبر۔ تکلیف کے ساتھ یہ وعدے ہیں، تکلیف کے ساتھ یہ وعدے ہیں۔ میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی عملی زندگی نہیں ہے، اگر میری اور آپ کی عملی زندگی نہیں ہے تو پھر میں صاف عرض کرتا ہوں کہ باتوں سے اور کتابوں سے تو اسلام پھیلنے والا نہیں، کہیں ثابت نہیں ہے اسلام پر کوئی کتاب دور صحابہ میں لکھی گئی ہے، ثابت نہیں۔ اگر کوئی مدینہ منورہ میں تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجارتی تمام احکام کا امتحان دے کہ اسلامی تجارت کسے کہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم آپ کو مدینے میں تجارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور مدینے میں کوئی دکان آپ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نے مدینہ منورہ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر علماء سے علم حاصل کریں۔ میں کچھ کہہ رہا، ہم نے مدینے کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر علماء سے علم حاصل کریں۔ سننا، میں کچھ کہہ رہا، ہم نے مدینے کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ یہاں آ کر علماء سے علم حاصل کریں۔ ہم نے مدینے کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں کے بازار میں آ کر عملی تجارت دیکھنا، یہاں کی گلیوں میں آ کر اسلامی معاشرہ دیکھنا، یہاں کی عدالتوں میں آ کر اسلامی فیصلے دیکھنا، ہم نے مدینے کو ایسا بنایا ہے۔ یہاں کا ایک فرد بھی ایسا ہے
کہ اگر اس کا معاملہ کسی یہودی کے ساتھ یا کسی مشرک کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو حق اگر یہودی کا اور غیر مسلم کا حق ہے تو پوری عدالت سارے مسلمان اجتماعی طور پر غیر مسلم کا ساتھ دیں گے. یہاں مدرسوں میں نہیں اسلام پڑھایا جاتا، یہاں اسلام بازار میں عملی اسلام پڑھایا جاتا ہے، عدالت میں عملی اسلام پڑھایا جاتا ہے. ہم کچھ کہہ رہے ہیں. قرآن جو یہ کہتا ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنا یہ دین کی پختگی ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عملی دین پیش کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کو ایسا بنایا گیا تھا. مولوی صاحب کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے مولوی ظہیر کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولوی ظہیر میری تو تمنا اور کوشش یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم تیار کروں، ایک ایسی قوم تیار کروں. یہ نہیں میں چاہتا کہ صرف یہ چلے 4 مہینے لگائے، میں تو ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ان کے درمیان میں آئے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی خیال کا ہو، کسی فکر کا ہو، جو کہ ان کے درمیان میں آ کر اس کی کیفیت اور اس کی زندگی بدلے. میں ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہوں. امام علیہ رحمۃ اللہ کا سب سے زیادہ اصرار اور زور رہتا تھا اتباع سنت پر. یہ نہیں کوئی اگر پوچھے کون سی کتاب آپ بتائیے کون سی کتاب ہے اسلام کے لیے، کون سی کتاب کا مطالعہ کریں. میں کیا بتاؤں آپ کو، اسلامی کتاب کا مطالعہ تو غیر مسلم بھی نہیں کرتے تھے، مسلمان تو مسلمان. چلو جی مسلمان کی اپنی عملی زندگی ہے، باقی غیر مسلم کیونکہ یہاں نہیں ہے، غیر مسلم کو یہاں سے کتاب لکھ کر وہاں بھیجی جائے تاکہ اسے پتہ چلے اسلام کیا ہے، یہ بھی کہیں ثابت نہیں. مطالعے کا اسلام مطالعے کا نہیں تھا، اسلام مطالعے کا اسلام نہیں تھا، بلکہ مشاہدے کا اسلام تھا. کیسے اسلام؟ سارے اغیار مسلمان سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ مجھے اس کے معاملات سے، میں اس کے معاملات سے متاثر ہوں، میں ان کے معاشرے سے متاثر ہوں، میں ان کے فیصلے سے متاثر ہوں، میں ان کے انصاف سے متاثر ہوں. بہت گرے آپ. یہ پہلی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اغیار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما کر دیکھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ اغیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر آپ کو آزما کر دیکھتے تھے، اگر ان کا معاملہ ہمارے ساتھ برابر ہے پھر تو ان میں کوئی کمال نہیں، اور اگر ان کا معاملہ ہمارے ساتھ اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے، اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ اذیت کے بدلے میں احسان کا ہے، تو پھر ہمیں ان کا دل قبول کر لینا چاہیے. آپ بات پہ توجہ دینا. عملی اسلام دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ آج کے خلفاء راشدین کے ساتھ، آپ کے خلفاء راشدین کے ساتھ عملی اسلام دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے خلفاء راشدین کے ساتھ کفار زیادتی کیا کرتے تھے. کفار زیادتی کیا، اس لیے میں خیرات کرتا ہوں اللہ اکبر کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ مسلمان کی صبر کی کیفیت سے پھیلا تھا. مسلمان کے صبر کی صفت صرف مسلمان کے صبر کی صفت ہے جس نے اسلام کو پھیلایا. صرف صفت صبر نے اسلام کو پھیلایا.
ورنہ ہمیں اس زمانے میں شیطان نے اس بات سے مطمئن کیا ہوا ہے کہ یہ دین کتابوں کے اندر موجود ہے تو سارے اغیار کو چاہیے کہ وہاں سے دین لیں، کہ بالکل نہیں، آپ کا خیال غلط ہے۔